اسی طرح 15 شعبان سے متعلق جیسا کہ احادیث مبارکہ میں تفصیل آئی ہے، سال بھر ہونے والے مختلف امور اور معاملات کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ ازل سے جو ہوا اور ابد تک جو ہونے والا ہے سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔ البتہ سال بھر واقع ہونے والے امور سے متعلق تمام احکام کو شب برات میں منظوری دی جاتی ہے۔ فرشتے لوح محفوظ سے ان فیصلوں کو دفتروں میں نقل کرتے ہیں۔ شب قدر میں ان فائلوں کو متعلقہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ان فائلوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس سال کتنے لوگ پیدا ہوں گے، کتنے دنیا سے رخصت ہوں گے، کس کو کتنا رزق ملے گا، جیسا کہ شعب الایمان میں اور مشکات مصابی اور زجاجۃ المصابی میں حدیث پاک ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتی ہو اس رات یعنی 15ویں شعبان میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے عرض کیا اس میں کیا ہوتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس سال پیدا ہونے والے تمام آدمیوں کے نام اس رات فہرست میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس سال فوت ہونے والے یعنی انتقال کرنے والے تمام انسانوں کے نام بھی فہرست میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس میں لوگوں کے اعمال رب کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور ان کے رزق اتارے جانے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں چلا جائے۔ آپ نے یہ 3 مرتبہ فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو اس رات قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات سورج ڈوبتے ہی آسمان دنیا کی طرف نزول اجرات فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، کیا کوئی مغفرت کا طلبگار ہے کہ میں اس کو بخش دوں؟ کیا کوئی رزق جاننے والا ہے کہ میں اس کو رزق عطا کروں؟ کیا کوئی مصیبت کا مارا ہوا ہے کہ میں اس کو عافیت دوں؟ کیا کوئی ایسا ہے؟ کیا کوئی ایسا ہے؟ یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کو سنن ابن ماجہ، شعب الایمان للبیہقی، کنز العمال اور دیگر احادیث کتب میں ذکر کیا گیا۔ اس روایت سے شب برات کے قیام اور دن میں روزے رکھنے کو سنت بتایا گیا، اور اس سے واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ یہ رات غفلتوں میں رہنے کی رات نہیں، بلکہ شب بیداری، سیر خیزی کی رات، بارگاہ الہی سے رحمتیں لوٹنے کی رات، زندگی میں برکت حاصل کرنے، پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کی رات ہے۔ اور ایک تفصیلی حدیث مبارکہ ہے جس حدیث کو بنیاد الطالبین میں ذکر کیا گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، شعبان کی 15ویں رات میرے پاس جبریل علیہ السلام حاضر ہو کر عرض کیے، اے پیکر حمد و ثنا، اپنا سر انور آسمان کی جانب اٹھائیے۔ میں نے کہا، واہ، اس رات کے کیا کہنے؟ جبریل نے عرض کیا، اس رات اللہ تعالی رحمت کے 300 دروازے کھولتا ہے اور ہر اس شخص کی بخشش فرما دیتا ہے جس نے اس کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کیا، شریک نہ کیا ہو، سوائے یہ کہ وہ جادوگر ہو یا کاہن ہو یا شراب کا عادی یا ہمیشہ کا سود خوار اور بدکار ہو، کیونکہ ان لوگوں کو نہیں بخشا جائے گا یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں۔ پھر جب 4تھائی رات ہوئی تو جبرائیل نے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے پیکر حمد و ثنا، لائق ہر ستائش و خوبی، اپنا سر انور اٹھائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور اٹھایا تو جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ پہلے دروازے پر ایک فرشتہ اعلان کر رہا ہے، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے رات کو رکوع کیا۔ دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دے رہا ہے، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے اس رات سجدہ کیا۔ تیسرے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دے رہا ہے، بشارت ہے اس کے لیے جس نے اس رات دعا کی۔ چوتھے دروازے پر ایک فرشتہ اعلان کر رہا ہے، اس رات ذکر کرنے والوں کے لیے مژدہ یعنی خوشخبری۔ پانچویں دروازے پر ایک فرشتہ آواز دے رہا ہے، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اس رات اللہ کے خوف سے روئے۔ چھٹے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دے رہا ہے، اس رات اطاعت کرنے والوں کے لیے بشارت۔ ساتویں دروازے پر ایک فرشتہ آواز دے رہا ہے، کیا کوئی مانگنے والا ہے اس کی مانگ پوری کی جائے۔ آٹھویں دروازے پر ایک فرشتہ اعلان کر رہا ہے، کیا کوئی بخشش کا طلبگار ہے کہ اسے بخش دیا جائے۔ میں نے کہا، اے جبرائیل، یہ دروازے کب تک کھلے رہتے ہیں؟ جبرائیل نے عرض کیا، رات کے ابتدائی حصے سے طلوع فجر تک۔ پھر عرض کیا ہے، پیکر حمد و ثنا واللہ کو ہر ستائش و خوبی، یقیناً اس رات اللہ تعالیٰ
قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے مقدار بندوں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا۔ پتہ چلا کہ اس رات گنہگاروں کی بخشش ہو جاتی ہے، وہ بھی کتنے؟ بتایا گیا ہے کہ بنو کلب، یوں تو عرب میں بکریاں پالنے کا رواج تھا، لیکن بنو کلب یہ ایسا قبیلہ تھا جو سب سے زیادہ بکریاں پالنے والے تھے، جن کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں، جیسا کہ بتایا گیا 50,000 سے بھی زائد بکریاں ان کے پاس۔ تو ان بکریوں کے بالوں کی مقدار سے بھی زیادہ، ایک روایت میں آتا ہے اس سے بھی زیادہ گنہگار مسلمانوں کو اس رات اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا۔ 14 لوگوں کی فہرست بتائی گئی۔ دیگر احادیث مبارکہ سے جو تفصیلات ملتی ہیں اس میں یہ ہے کہ مشرک، بدعقیدہ، کینہ پرور، قاتل، زانی و زانیہ یعنی زنا کرنے والے، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داری کاٹنے والا، سود خور، شراب کا عادی، جادوگر، کاہن، ڈاکہ زنی کرنے والا، ناجائز طور پر محصول وصول کرنے والا یعنی ناجائز طور پر ٹیکس وغیرہ وصول کرنے والا، ٹخنوں کے نیچے لباس رکھنے والا۔ یہاں پر غور کریں، ہم میں سے اکثر حضرات ٹخنے کے نیچے اپنا لباس رکھا کرتے ہیں، تو بتایا گیا کہ جو لوگ ایسا عمل کرتے ہیں اس رات ان کی بخشش نہیں ہوتی، تو وہ توبہ کر لیں۔ اس رات میں خاص عمل جو ہوا کرتا ہے وہ زیارت قبور کے متعلق ہے، جیسا کہ ایک حدیث پاک ہے جس کو ترمذی شریف، ابن ماجہ، مسند احمد، مصنف ابن ابی شیبہ، شعب الایمان للبیہقی، کنز الاعمال اور دیگر کتب میں ذکر کیا گیا۔ وہ حدیث پاک یہ ہے، ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا، میں نکلی اور دیکھا کہ آپ بقیع میں تشریف فرما ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں اندیشہ ہوا کہ اللہ اس کے رسول تم پر زیادتی کریں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خیال کیا کہ آپ کسی اور زوجہ مطہرہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شب بارات کو آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو یہاں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک بات یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جنت البقیع تشریف لے جاتی ہے۔ جنت البقیع قبرستان ہے جہاں پر اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی مزارات ہیں، قبریں، وہاں پر تشریف لے گئی۔ اور بتایا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی باری ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوا کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جنت البقیع ضرور تشریف لے جایا کرتے، ہمیشہ آپ جایا کرتے تھے۔ یہ ثابت ہے احادیث دیگر احادیث مبارکہ سے۔ تو اس رات بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اس رات میں جنت البقیع میں جانا یعنی قبرستان میں جانا احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تشریف لے گئے اور دعا فرمائی۔ اسی لیے عام مسلمانوں کا یہی طریقہ رہتا ہے کہ شب بارات میں قبرستان کو جاتے ہیں، اپنے مرحومین کے لیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات دعا کا اہتمام فرمایا، کیونکہ جس رات بخشش عام ہو رہی ہے تو ہم اپنے مرحومین کو اس رات میں نہیں بھلانا چاہیے، ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ اس رات میں بےہودہ کام سے اور فضول خرچی اور شیاطین کے کام وغیرہ سے بچیں، جیسا کہ پٹاخے وغیرہ یا ناچ گانا وغیرہ یا گلیوں میں مذاق وغیرہ کرتے ہوئے لوگوں کو تکلیفیں دیتے ہوئے یا تماشے کرتے ہوئے رات بھر گزارنا، یہ تو گناہ ہے ہی، لیکن ایسے مقدس راتوں میں خاص طور پہ جب اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے اس وقت میں یہ شعبہ بازی کرنا، تماشے کرنا، خاص طور پر نوجوان لڑکے بچے جو سائیکل وغیرہ یا گاڑیاں وغیرہ لے کر نکل جاتے ہیں، روڈوں پر تماشے کرتے ہیں، یہ سب غلط کام ہیں، یہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں۔ اسلام ہمیں اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ اس رات میں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کر کے اللہ کو راضی کرنے، عبادت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، بےہودہ لہو لعب کے کام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آخر میں ایک عبادت جس کے بارے میں ذکر کیا گیا، اس حدیث مبارکہ کو شعب الایمان للبیہقی میں ذکر کیا گیا، اس کو ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔
کہ سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت آپ فرماتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 14ویں شعبان یعنی 15ویں شعبان کی رات کو 15ویں رات کو دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں۔ 14 رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد نماز سے فارغ ہونے کے بعد 14 مرتبہ سورہ فاتحہ، 14 مرتبہ سورہ اخلاص، 14 مرتبہ سورہ فلق، 14 مرتبہ سورہ ناس، 1 مرتبہ آیت الکرسی، 1 مرتبہ سورہ توبہ کی آخری آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، وہ پوری آیت مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کیا ہے جو آپ نے اس اب کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تم نے مجھ کو کرتے ہوئے دیکھا، جو کوئی شخص اس رات یہ عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 20 مقبول حج کا ثواب عنایت فرمائے، 20 سال کے روزوں کا ثواب عنایت فرمائے گا، اور اگر وہ دوسرے دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے اور اگلے سال کے روزوں کا ثواب عنایت فرماتا۔ تو کوشش کریں کہ اس رات میں 14 رکعت نفل نماز پڑھیں، نماز اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہوں گے، اور اس رات میں خاص طور پہ توبہ کا اہتمام کریں اور اپنے لیے اور اپنے مرحومین اور تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تیری اطاعت اور فرمان برداری کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک زندہ رہیں اسلام کا زندہ رکھ اور مرتے دم کلمہ نصیب فرما، یا شعبان المعظم کی نعمتوں اور برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جب تک زندہ رہیں اسلام پر زندہ رکھ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ۔